علامہ صاحب آپ فرمائیے ام المومنین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ 17 رمضان المبارک ہے، سن 58 ہجری یعنی 58 ہجری 17 رمضان کو آپ کی وفات کی تاریخ ہے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور ظاہر ہے کہ ضعیفی کا وہ وقت تھا، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ساری تقریباً 2210 احادیث ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہیں تقریباً، اور اگر آپ ان میں دیکھیں تو کئی سو احادیث وہ ہیں جو اہل بیت سے متعلق ہیں، جو اہل بیت کی شان اور عظمت روایات تاریخ میں موجود ہیں وہ ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہے۔ اگر آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو ان تاریخ کو بیان کرنے والے، ان احادیث کو بیان کرنے والے، اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی کہ روایات کو اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر روایت بی بی عائشہ سے ہیں۔ اب بہت ساری مثال کے طور پر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اب یہ بات کہاں سے آئی؟ بی بی عائشہ سے روایت، بی بی عائشہ سے، چونکہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ جب بڑے غور سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو پوچھا، بابا آپ اتنے غور سے جو ہے نا وہ مولا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جو ام المومنین بی بی عائشہ سے ہیں۔ اچھا، اور 43 سال تک زندہ رہی رسول کے وصال کے بعد؟ جی ہاں، تو تقریباً بہت کچھ یعنی زندگی ان کی رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بہت امت کو ملا، دیکھیے اصحاب کو ملا۔ انسان اگر سیکھنا چاہے تو اس گھرانوں سے، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور جتنا چاہے لینا آپ لے سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے اس وقت بھی ام المومنین بی بی عائشہ نے خطبہ دیا۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مولا کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے بہت عرصے کے بعد باہر آ کر کے انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے بیان کیا، ان کا لعنت ملامت کی ان سب پر، ان کا کم بختوں تم پر لعنت ہو، تم نے جو ہے وہ آج علی کو نہیں، آج تم نے دین کو قتل کر دیا۔ یہ کردار ان کا تھا۔ موسیٰ آپ مجھے بتائیں ان کے جو ٹائٹلز ہیں، حمیرہ بھی ان کا ٹائٹل، صدیقہ بھی، طاہرہ بھی، فقیہہ بھی، ان ٹائٹلز کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیے، ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا، ایک کاش کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں اس طرح کے علماء ہوں جو کھل کر جناب حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں اور جناب حضرت سیدہ طیبہ عائشہ کی شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف صرف ایک طرف نہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریم سے چل رہی ہیں۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ابوبکر صدیق نے بیان کیا ہے، تو دوسری جانب اہل بیت ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جہاں تک آپ نے جو ان کے القاب ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیے آپ طیبہ ہیں تو آپ کی طہارت اور عفت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ آپ فقیہ ہیں، مسائل کا استنباط لوگ آپ سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ دروازہ عائشہ پر آتے ہیں۔ اے ام المومنین، 2 جگہیں جہاں صحابہ جاتے تھے، اور آج یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ در علی پہ جاتے، اے مولا علی آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بتائیے۔ اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں لولا علی لا کا عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرا دروازہ ہے وہ جناب حضرت عائشہ کا، گھر کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ ان سوالات کے جوابات دے رہی ہیں۔ اور آج آپ کوئی بھی دنیا میں سے جائے تو مدینہ منورہ حاضری کا بڑا شوق ہے، اور ریاض الجنہ ہے جہاں نبی علیہ السلام صبح و شام جاتے تھے۔ یہ کس نے بتایا کہ ریاض الجنہ ہے؟ یہ ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ اس بات کی راویہ ہے کہ یہ مقام جہاں نبی علیہ السلام صبح و شام اپنے حجرے سے وہاں تک جا رہے ہیں، محراب تک، وہاں سے واپس پلٹ رہے ہیں، تو یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ، وہ جناب تمام تر چیزیں ام المومنین جناب حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ عالمہ یعنی ایک لمحے کو یہ کہا جائے کہ اگر وہ، یعنی سوچا جائے اگر کہ وہ نہ ہوتی تو حق واضح نہ ہوتا، اگر وہ یہ چیزیں بیان نہ کرتی
تو حق واضح نہ ہوتا. اور ایک اور بات میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ناظرین بھی سن لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہوا یہ چیزیں حادثاتی نہیں ہیں. حادثات آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو سکتے ہیں. رسول خدا نے جس جانور پر سواری کی ہے وہ جانور بھی حادثاتی نہیں ہے, اس کا انتخاب اللہ نے پہلے سے کیا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے جو جانور, وہ اونٹنی جس پر رسول خدا سوار ہو رہے ہیں, وہ دراز گوش, اگر اس کا انتخاب پروردگار کر رہا ہے, رسول کے والدین کا, رسول کے اصحاب کا, رسول کی اہل بیت کا, تو کیا سمجھتے ہیں رسول کی جو اہلیہ ہیں, جو ام المومنین ہیں, ان کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے وہ تصویر حضرت جبرائیل کے ذریعے دکھائی کہ آپ اس خاتون, اس ام المومنین حضرت عائشہ سے نکاح کیجئے. یہ تمام تر چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے, اور اس مقام و مرتبے کو امت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے اور حق کو آگے بڑھایا ہے. علامہ صاحب, اس پلیٹ فارم سے وہ جو قدر و منزلت بتائی مفتی صاحب نے بھی, آپ نے بیان کی, تو اتحاد کا پیغام جانا ضروری ہے, اور آپ کی طرف سے یہ پیغام جائے گا تو یہ بہت پرزور طریقے سے جائے گا. تو یہ بتائیے مجھے, ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے اتحاد ختم ہو, نفرتیں بڑھیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ جہلا کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. درست, ٹھیک ہے. اور یہ جو جہلا ہیں, اچھا میں آپ کو ایک ٹیسٹ دے دیتا ہوں. جہلا کی ذرا آپ ذرا میں ابھی ایک ٹیسٹ دے دیتا ہوں. اس میں ایک سازش کار فرما ہے. اور تازہ ترین آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نیتن یاہو نے ابھی اپنی کچھ عرصے پہلے اپنی تقریر کے اندر ایک بات کی. اس نے کہا کہ ہم ایکسٹریم اہل سنت کو, اور ان کو اب ان کے ہاں تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ہم دونوں کو لڑوانے کے لیے دونوں گروہ کو نکالیں گے. ابھی کی بات. اب یہ سازش, یہ ایک مزاج ہے, اور یہ وہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. بالکل, چونکہ وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, لا تتخذوا اليہود والنصارى, وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, ان کو کبھی تم اپنا ولی نہ بناؤ, تم ان پر کبھی اعتماد نہیں کرو, وہ ازلی دشمن ہیں اور وہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. یہ ان کا کردار تھا. اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے کم فہم جہلا لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو 10-12 سال سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, 15 سالوں سے, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ وقت ہے اور نہ ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتحاد, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت اطہار ہیں, یہ امہات المومنین ہیں. یہ امہات المومنین تمام بی بی خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے اور بی بی عائشہ تک سب کے سب قابل احترام ہے, سب کی عزت کرنی ہے. بالکل, کسی کی توہین کرنا, تذلیل کرنا, ان کے اوپر بات کرنا, یہ گناہ ہے, حرام ہے, غلط ہے یہ باتیں. بہترین آپ کی طرف سے. اب غزوہ بدر کو ذرا ہم غزوہ بدر کی بات کریں, اور اس میں اس کو آج کے وقت سے بھی کنیکٹ کریں, جو حالات ہیں, جو جنگیں چل رہی ہیں, اور اس میں حوصلہ, جذبہ دیکھنے کو کسی کی اسٹرینتھ لگتی ہے, اور وہ اصل میں اس کی ویکنس نظر نہیں آ رہی ہے, اور جو ویک لگ رہے ہیں وہی اسٹرانگ ہیں, وہ فتح یاب بھی ہو رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہے. باقاعدہ جو جنگ ہے وہ غزوہ بدر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کہتا ہے کہ 2 گروہ تھے, ان 2 گروہوں میں سے ایک مسلمانوں کو اللہ نے ودیت کر دیا کہ اس پر تمہیں کامیابی دے گا. اور وہ جو قافلہ ابو سفیان تھا وہ تو نکل گیا, لیکن وہ جو لشکر ابو جہل آ رہا تھا, وہ جو پوری طاقت قوت کے ساتھ یہ ارادہ لے کے کہ آج مسلمانوں کو کچل دیں گے, وہ اس تمطراق کے ساتھ آ رہے تھے. اور ادھر 313 اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں کھڑے تھے. قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو استقامت دکھاتا ہے نا, اللہ کے فرشتے اور اس پر نازل ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کو بظاہر ناموار زمین ملتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ما لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. قرآن ان پر آج بڑا مقابلہ ہو نا, کسی بھی دنیا میں میچ وغیرہ کا بھی ہو, تو رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں لی جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کو سلا دیا, ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ صبح مقابلہ ہونا ہے. اور صبح جب مقابلہ ہوا تو دنیا نے دیکھا. یہ جملے مجھے کہنے دیجئے, چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں, میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلے کی جب بات آئی تو مقابلے کے لیے رسول خدا نے ادھر ادھر سے لوگوں کو نہیں بھیجا,